مایوس تھا میں اس بات سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کلیسیاؤں میں بیماریاں اور کمزوریاں بڑھ رہی ہیں. کلیسیا میں شکر گزاریاں تو ہیں مگر اس سے زیادہ دکھ نظر آ رہا ہے. مگر خدا یسوع مسیح جو اطمینان کا سا چشمہ ہے وہ ہمیں اطمینان سے بھرنا چاہتا ہے. میرے عزیزوں سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں, اصلاح دینا چاہتا ہوں جو آج کے زمانہ کے لیے اور کلیسیاؤں کے لیے بڑی بابت رکھ رہے ہیں. ہم نے آج سے 3 سال پہلے آپ جانتے ہیں ہم نے جب خدمت کا آغاز کیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے روٹی اور پانی پر برکت کے لیے, اپنے حالات و واقعات کے برکت کے لیے خداوند میں بولنا سیکھیں. اور آج جب 3 سال کے بعد ہم جہاں میں کھڑا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کم بولا, ابھی بھی کم بولا, کیونکہ ابلیس بڑی تیزی سے کام کرنا چاہتا ہے. آپ دنیا کے بارے میں نہیں جانتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن اتنی کثرت سے وہ کام کرنا چاہ رہا ہے کہ دنیا کو بربادی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے. ہاں, خاندان بے ربط ہو جائے, کلیسیائیں پرگندہ ہو جائیں, کلیسیاؤں میں اتفاق نہ رہے اور ہر طرف ایک بے چینی اور افراتفری اور رشتوں میں تقدس نہ رہے, رشتے پامال ہو جائیں. دنیا میں ایک عجیب قسم کی کیفیت کو برپا کرنا چاہ رہا ہے. اور اگر ہم اس کیفیت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے سے زیادہ ہونا پڑے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں, پہلے سے زیادہ ہونا پڑے گا. بیماریاں, ایک بھی بیماری اگر ہماری کمزوری کی وجہ سے خاندان میں آ جاتی ہے یا بدن میں آ جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے 1 سال کا جو بجٹ ہے وہ اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. 1 سال تک آپ اوپر نہیں آ سکتے. 1 سال تک آپ اپنے, آپ سوچتے ہیں, ہر بندہ سوچتا ہے, اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے, اپنی ترقی کے بارے میں سوچتا ہے, اپنی صحت کے بارے میں سوچتا ہے, لیکن ہم نے اس سوچ کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کے حالات پر نظر رکھنی ہے. اور اگر ہم دنیا کے حالات پر نظر رکھیں گے تو پھر ہم بونا سیکھیں گے, اور جب ہم بوئیں گے مسیح میں تو پھر ہم محفوظ رہیں گے تمام بیماریوں اور کمزوریوں سے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی آج کی سجیشن کہ ہم نے بونا سیکھنا ہے تاکہ ہم ابلیس کی ساری طاقت پر یسوع نام میں غالب آ جائیں, بیماریوں پر, کمزوریوں پر. میں گھر کم بتاتا ہوں لیکن بونے کی غرض سے میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج مجھے بہن جب دعا کر رہی تھی میرا دل خداوند میں شکر گزاری کر رہا تھا لیکن دکھ رہا تھا, کیونکہ جب کمزوری آتی ہے تو جس طرح ماں اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے اسی طرح کلیسیا کا جو پاسبان ہوتا ہے وہ بھی دکھ میں آ جاتا ہے, وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. پالوس کہتے ہیں کہ مجھے یہ درد ذہن سا لگتا ہے. جب وہ کلیسیا میں کوئی چیز دیکھتے تھے, بیماری دیکھتے تھے, کمزوری دیکھتے تھے, بے ایمانی دیکھتے تھے, بے یقینی دیکھتے تھے, وہ بھی مطلب پریشان ہو جاتے تھے. اور میں دیکھ رہا تھا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے دنوں میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بڑا سویر قسم کا. اچھا, اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے میرے ساتھ ایک مسلم بھائی تھا, ہم دونوں بائک پہ جا رہے تھے اور اسے چوٹیں لگی, اس کا سر بھی پھٹ گیا, اس کو کافی حالت تو جو ہے نا اس کی کافی حالت خراب ہو گئی. خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں, میرے سر تخنے پر تھوڑی سی خراش آئی, باقی میں محفوظ رہا خدا ان کے نام سے. تو میں یہ سوچ رہا تھا اس لیے نہیں کہ میں محفوظ رہا, اس لیے کہ جب ہم ہوتے ہیں تو پھر مسیح میں محفوظ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آئے اپنا آج میں سوچ رہا تھا کہ آج کے کلام کے اس حصہ کو دیکھا جائے جس میں بچے جو ہیں وہ تاریخ سے بھی واقف ہوں. ہم دوسرے سلاطین میں آئیں گے. دوسرا سلاطین یہ پرانے ناموں کی کتاب ہے, دوسرا سلاطین اس کا 9 باب کی کتاب ہے, اور اس میں ایک حاکم تھا جس کا نام اخیب تھا. اخیب بادشاہ اسرائیل کا بادشاہ. کس کا بادشاہ تھا؟ اسرائیل کی سلطنت کے 2 حصے تھے. ایک حصے کو کہتے ہیں اسرائیل کی حکومت اور ایک کہتے ہیں یہودا کی حکومت. یہودا کے قبیلوں کے جتنے حاکم آتے تھے جیسے داؤد ہے, داؤد اسرائیل کے دوسرا حصہ یہودا کی جو ملکیت تھی اس پر وہ, یہ غالباً 2.5 قبیلے تھے جن پر یہ یہودا کے جو حاکم آتے تھے وہ حکومت کرتے تھے, اور باقی جو تھے بڑا قبیلہ, بڑی امت جو تھی وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی. اور اسرائیل کے حصہ میں ایک بادشاہ ہوا جس کا نام اخیب بادشاہ.
اس کی بیوی کا نام ملکہ کا نام ازبل تھا. کیا نام تھا؟ ازبل تھا. اور ازبل جو تھی وہ بت پرست تھی. ازبل کیا تھی؟ بت پرست تھی. اور اس نے اپنے شوہر اخیب کی سلطنت کو پاش کرنے میں، اس کو برباد کرنے میں اس کا بہت بڑا حصہ تھا. اور ازبل نے اپنے لیے 500 جھوٹے نبی جو تھے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. کتنے نبی؟ 500 نبی تھے ان کے پاس، جو صرف ازبل کی خوش آمدیدی اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی. وہ جو تھے اس کے جو جھوٹے نبی تھے وہ ہر وقت ملکہ کی خوش آمدیدی کرتے رہتے تھے کہ ملکہ نے یہ کہہ دیا تو بس وہی ہے، ملکہ نے کہہ دیا تو یہ اچھا ہے تو سب اچھا ہے، ملکہ نے کہا سب برا ہے تو سب برا ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس ازبل کے اخیب کے گھرانے کے خلاف خدا نے کام کرنا شروع کیا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس جو ازبل تھی اس کا خون کتوں نے چاٹا. کس نے چاٹا؟ کتوں نے. اور اس کی ساری اولاد کو خدا نے قتل کروا دیا، مروا دیا. بیماریوں سے، وباؤں سے، تلواروں سے، ہر طرح سے اس خاندان کو دنیا ہستی سے مٹا دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی. اور جب ہم خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو بظاہر تو ہو سکتا ہے کہ ہم کامیاب نظر آتے ہوں، لیکن آہستہ آہستہ ہم ناکامی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ازبل اخیب کی سلطنت کو خدا نے ختم کرنا تھا تو اس میں ایک سردار تھا، اس کا نام یہو تھا. کیا نام تھا؟ یہو کے وسیلہ سے خدا نے اخیب کی ساری سلطنت کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا. یہو جو تھا یہ غیرت مقصور اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا، مگر خدا کے جلال کے لیے غیرت رکھتا تھا. اگر میرے عزیزو ہم آج اپنے زمانہ میں خدا کے لیے غیرت رکھیں گے تو خدا ہمیں استعمال کرے گا. ہاللیلویا. خدا ہمیں استعمال کرے گا. آئیں کلام میں سے دیکھتے ہیں دوسرا سلاطین اس کا 9 باب اور اس کی 1 تا 3 آیت کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے 17 آیت سے لے کر ہم اس کی 20 آیت کو بھی دیکھیں گے. 17 سے 20، پہلے 1 سے 3 اور پھر 17 سے 20. اس میں جو پیغام ہے اس کو دیکھیں گے. نکال لیا آپ نے؟ ہاں جی. سلاطین دوسرا سلاطین 9 باب اس کی 1 تا 3 آیت اور پھر 17 سے 20 آیت کو. اور الیشا نبی نے انبیاء زادوں سے ایک کو بلا کر اس سے کہا اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور نواب جلاد کو جا. اور جب تم وہاں پہنچے تو یاہو بن یہوشافط بن نمسی کو پوچھ اور اندر جا کر اسے اس کے بھائیوں میں سے اٹھوا اور اندر کی کوٹری میں لے جا. پھر تیل کی یہ کپی لے کر اس کے سر پر ڈال اور کہہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے. پھر تو دروازہ کھول کر بھاگنا اور ٹھہرنا مت. 17 سے دیکھیں گے. اور یزرعیل میں نگہبان برج پر کھڑا تھا اور اس نے جو یہو کے جتھے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا مجھے ایک جتھا دکھائی دیتا ہے. یورام نے کہا ایک سوار کو لے کر اس سے ملنے کو بھیج. وہ یہ پوچھے خیر ہے. چنانچہ ایک شخص گھوڑے پر اس سے ملنے کو گیا اور کہا بادشاہ پوچھتا ہے خیر ہے. یہو نے کہا تجھ کو خیر سے کیا کہا، میرے پیچھے بولے. پھر نگہبان نے کہا کہ قاصد ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آیا. تب اس نے دوسرے کو گھوڑے پر روانہ کیا جس نے ان کے پاس جا کر اس سے کہا بادشاہ جو کہتا ہے خیر ہے. یہو نے جواب دیا تجھے خیر سے کیا کہا، میرے پیچھے بولے. پھر نگہبان نے کہا وہ بھی اس کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا. اور رب کا ہاکنا ایسے ہے جیسے نمسی کے بیٹے یہو کا ہاکنا ہوتا ہے، کیونکہ وہی تندی سے ہاکتا ہے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. خدا کا شکر. ہم نے دیکھا
کہ الیشا نے انبیاء زادوں سے ایک کو بھیجا کہ وہ جا کر یاہو کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کرا۔ کس کے لیے؟ بادشاہ ہونے کے لیے، کیونکہ خدا نے پروگرام ٹھان لیا ہے، خدا نے پروگرام بنا لیا ہے کہ اخیب کی سلطنت کو اور اس کے بیٹوں کی سلطنت کو ختم کر دیا گیا۔ اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ انبیاء زادوں میں سے ایک جا کر یاہو کو مسا کرتا ہے، اور کیا لکھا ہے کہ کوٹری اندر والی کوٹری میں جا کر اس کو مسا کرنا، اور جب اسے مسا کر چکے تو پھر وہاں سے جلدی جلدی نکلنا۔ جلدی جلدی نکلنے سے اس لیے کہ اس کے اور بھی بھائی ہیں، اور جب ایک کو کسی خاص کام کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے تو دوسروں میں حسد آ جاتی ہے، دوسروں میں تفرقہ آ جاتا ہے، دوسروں میں بغض کام کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں میں وہ اس کو شاید اس کو ہلاک کر دیتے ہیں کہ تو نے ہمیں چوائس نہیں کیا، ہمیں مسا نہیں کیا، اس کو کیوں؟ تو اس نے کہا کہ تو یہاں سے جلدی جلدی کر اور نکل۔ جب کوئی شخص خدا کے پروگرام میں آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے یہاں پر ملنے کے لیے 3 بار، یہاں سے ملنے کے لیے 3 بار قاصد روانہ کیا، اور تینوں بار جو قاصد یاہو سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، قاصد جا کے کہتا ہے کہ بادشاہ کہتا خیر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تجھے خیر سے کیا کام، یعنی کہ تو جہاں کھڑا ہے وہاں تو خیر ہے ہی نہیں، وہاں تو بت پرستی ہے، وہاں تو خدا کی نافرمانی ہے۔ اور جب خدا کی نافرمانی جس زندگی میں ہوگی، جس مقام پر ہوگی، جس گھر میں ہوگی، جس سلطنت میں ہوگی، کیا وہاں پر خیر ٹھہر سکتی ہے؟ تو یاہو کہتا ہے کہ خیر وہاں نہیں ہے، اگر تجھے خیر چاہیے تو میرے ساتھ ہو۔ اور 3 بار قاصد جاتے ہیں، اور جو قاصد جاتا ہے وہ خیر کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ خیر کس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ یاہو کے ساتھ، کیونکہ یاہو کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ خدا کے ساتھ، خدا کے پروگرام کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں پرانے اعتماد میں نئے اعتماد میں لکھا ہوا ہے، خدا یسوع مسیح کے پاس جب لوگ آتے تھے مختلف ذریعہ سے فقیوں فریسیوں کی طرف سے دریافت کرنے کے لیے، تو خدا یسوع مسیح کہتے تھے کہ تم میرے پیچھے ہو رہے۔ یسوع کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یسوع خیر کے ساتھ کھڑے ہیں، یسوع فضل کے ساتھ کھڑے ہیں، یسوع خدا کے پروگرام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یاہو کے ساتھ بھی خدا کا پروگرام ہے، اور یاہو بھی خدا کے فضل کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے میرے پیچھے ہو رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ؟ میرے پیچھے ہو رہے۔ یاہو نے جواب دیا تجھے خیر سے کیا کام، میرے پیچھے ہو لے۔ یسوع نے بھی کہا میرے پیچھے ہو لے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بھی خیر کے ساتھ کھڑے تھے، یسوع بھی خدا کے پروگرام کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں پرانا ہے دوسرا سرنا 3 میں بھی 9 میں کہ یاہو کے ساتھ خیر کھڑا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یاہو نے بڑا کام کیا، یاہو نے اپنا ایک گروہ بنایا اور بادشاہ کے خلاف صفرائی کی، اور بادشاہ کے بیٹوں کو اور اس کے ان تمام نوکروں کو جو بادشاہ اخیب اور اس کی بیوی ایزبل کے وفادار تھے، ان سب کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ سلطنت کو پاک کرنے کے لیے ان کو قتل کر دیا۔ یہ اختیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی خدا اختیار کو رکھنا چاہتا ہے۔ آئے دیکھیں ذرا متی کی انجیل نکالتے ہیں، اختیار کیا چیز ہے اس کو دیکھیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 17 آیت سے 22 آیت تک اختیار کو دیکھتے ہیں۔ یاہو کے پاس اختیار تھا، اور اس نے اختیار سے اسرائیل کی ساری سلطنت کو پاک کر دیا۔ خدا کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اخیب کے سارے خاندان کو، اخیب کے سارے وزراء کو، اخیب کے سارے نوکر چاکروں کو جو اس کے ساتھ وفادار تھے، اس وجہ سے کہ وہ بت پرست تھے، اس کی بیوی بت پرست تھی، اور اخیب ہمیشہ اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا تھا، تو اس کی سلطنت اس سے جاتی رہی، اور یاہو نے اختیار پا کر اس سلطنت کو پاک کر دیا۔ یہاں پر لوکا کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 17 سے 22 آیت تک دیکھتے ہیں۔ وہ صدر خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے
اے خداوند تیرے نام سے بدروح بھی ہمارے تابع آئے۔ اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا، اور دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہے، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں دناؤں اور عقل مندوں سے چھپائی اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوائے باپ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوائے بیٹے کے، اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ آمین۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے پچھلے میسج میں ہم نے دیکھا کہ جب خدا عقل کو کھولتا ہے، خدا ہمیں فہم دیتا ہے، تو پھر ہم یسوع کو جاننے والے بن جاتے ہیں، پھر ہم خدا کو جاننے والے بن جاتے ہیں، پھر ہم نجات کے پروگرام کو جاننے والے بن جاتے ہیں، پھر ہم نجات کے پروگرام کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر ہم کلیسیا کی بیداری کا سبب بن جاتے ہیں، کلیسیا میں شفا کا ذریعہ بن سکتے ہیں، کیونکہ خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں استعمال کرتا ہے۔ اور خدا نے، ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد میں دیکھا انبیاء کو استعمال کرتا تھا، انبیاء زادوں کو استعمال کرتا تھا، اور بادشاہوں کو استعمال کرتا تھا، حاکموں کو استعمال کرتا تھا، اور آج یسوع مسیح کے خون کے کفارہ کے وسیلہ سے ہم بدروحوں پر اور ابلیس کی ساری شرارت اور اس کی ساری طاقت پر غالب ہیں یسوع کے نام میں۔ ہلیلویا۔ اور لکھا کہ اس سے خوش نہ ہو کہ بدروح تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ تم خدا کے پروگرام میں شامل ہو۔ اب جب ہم مسیح یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں اور خدا کے پروگرام میں شامل ہیں، تو اب ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہم پر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو حوصلہ دیں۔ کیا دیں؟ حوصلہ دیں، کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے وہ فاتح ہے، وہ غالب ہے۔ دنیا کے تمام معبود اب گیتوں میں بھی پڑھتے ہیں، گیتوں میں گاتے بھی ہیں کہ دنیا کے تمام معبود جو وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا خداوند جو ہے اس کی قبر بھی خالی ہے، اور وہ آسمان پر اعلیٰ مقاموں پر قیام پذیر ہے، جہاں سے وہ جلد آنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اپنی دلہن کو اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کو تسلی دینی ہے۔ اگر کوئی دکھ میں آ جاتا ہے تو ہم نے سب نے مل کر اس کے لیے شفاعت کرنی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کی بحالی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ اگر کوئی مالی طور پر کمزور ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کے لیے بھی اس کی فکر کرنی ہے، تاکہ وہ اس مالی کرائسس سے نکلے اور یسوع کے نام سے بحال ہو۔ ہم نے اس طرح ایک دوسرے کو تسلی، کلام میں لکھا ہے کہ اعمال کی کتاب کی کلیسیا میں اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اعمال میں جو کلیسیا ابتدائی کلیسیا تھی وہ اپنا مال بیچ کر جو مومنین تھے، جو مسیح یسوع کو اپنا کفارہ مان چکے تھے، وہ ان کے لیے فیور کرتے تھے۔ آج بھی ہمیں یہ جو حالات چل رہے ہیں دنیا میں، ہر طرف ایک کرونا کی وبا کا ایک لہر بنی ہوئی ہے، اور یہ بیماریاں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ بیماریوں نے آنا ہے، یہ اب دنیا میں امن ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ جی کرونا چلا جائے گا تو بڑا دنیا میں امن ہو جائے گا، کرونا چلا جائے گا تو کوئی اور کرونا آ جائے گا، ایک دکھ چلا جائے گا تو دوسرا دکھ آ جائے گا۔ اب دنیا میں دکھوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے ان دکھوں سے بچنے کے لیے مسیح یسوع میں بولنا سیکھا ہے۔ ہم نے، اگر ہم 2 روٹی کھاتے ہیں تو اس میں سے کوشش کریں کہ آدھی روٹی کا حصہ بچ جائے اور وہ جیل کے لیے لگے گا۔ جب جیل کے لیے لگے گا تو آپ یقین کریں گے بیماریوں سے، کمزوریوں سے، وباؤں سے، ہلاک کرنے والی تاثیروں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ گھر سے نکلیں گے تو بھی مبارک ہوں گے، اور گھر میں داخل ہوں گے تو بھی مبارک ہوں گے، کیونکہ خدا آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، خدا آپ کے بچوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔
خدا آپ کے گھر کا جو انتظام کرنے والا ہے اس کو سنبھالنے والے ہیں. خدا سفر میں اس کی حفاظت کرے گا، آمد و رفت میں اس کی حفاظت کرے گا، اور وہ اپنا سائبان جو ہے اس پہ تانے رکھے گا، کیونکہ وہ انجیل میں بول رہا ہے، جیل کے لیے بول رہا ہے. تو پھر آپ محفوظ رہیں گے. آج کے پاک کلام کا سارا حاصل یہ ہے کہ ہم نے خدا کے پروگرام میں اپنے آپ کو لانا ہے. خدا کے پروگرام میں جب ہم آ جائیں گے تو پھر ہم مسیح میں محفوظ رہیں گے. ورنہ اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام ہوئے تو پھر بیماریاں، کمزوریاں، دکھ ہمارا تیزی سے پیچھا کرنے میں آد دبوچیں گی، پکڑ لیں گے. آج ہم نے اپنے اپنے گھروں پر فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات ہے ہم نے فکر کرنی ہے اپنے اپنے گھروں کی کہ ہم نے مسیح میں بولنا سیکھنا ہے. آج سے ہی آپ قصد کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے مسیح میں بولنا سیکھنا ہے. تو جب آپ بولنا شروع کریں گے تو پھر آپ شادمان رہیں گے، پھر آپ تسلی میں رہیں گے. یسوع مسیح نے بہت بڑی بات کی کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اطمینان دیتے ہیں تو چند دیر کا ہوتا ہے، چند لمحوں کا ہوتا ہے، چند دنوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب خدا یسوع مسیح اطمینان دیتے ہیں تو وہ دائمی رہنے والا ہے. وہ ہماری نسلوں میں کام کرے گا، وہ ہمارے بچوں میں کام کرے گا، وہ ہمارے بیٹے بیٹیوں میں کام کرے گا، وہ ہمارے حالات و واقعات میں کام کرے گا، اور ہمیں ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سے بچا کے رکھے گا. خدا اس کے آپ کے وسیلہ سے میں کرتا ہوں.